اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور حدیث نمبر 17 پر پہنچے ہوئے ہیں، کتاب الایمان ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے میں حدیث پڑھ کے اس کا سمپل ترجمہ کر لیتی ہوں، اس کے بعد اس حدیث کی ہم تفصیلات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث کا باب ہے بابن علامت الایمان حب الانصار۔ باب اس بیان میں کہ انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، انصار کون تھے؟ انصار جو تھے وہ مدینہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، آپ کو اپنے شہر میں بلایا تھا اور پھر اسلام کے لیے جانی مالی ہر طرح کی قربانیاں دی تھی، اور مہاجرین کے لیے اپنے گھر کھول دیے تھے۔ یعنی کہ انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی اس دین کے، جب اس دین کو بہت سخت ضرورت تھی، اور جب شرک کو ہٹا کے اس دین کو دنیا میں عام کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رسول بنا کر بھیجا تو یہ انصار نے اس مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ تو دیکھیں یہاں پر صرف انشاءاللہ مزید بہت سی باتیں سمجھیں گے اس کے بارے میں، لیکن جو بات ہمارے ذہن میں فوراً سے آتی ہے وہ یہ آتی ہے اس باب کو پڑھنے سے کہ انصار سے محبت کرنا بھی ایمان کی نشانی ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان جو ہے جب کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، تو اس کے دل میں اگر انصار کے محبت ہے، اس کی زبان پر سے انصار کے بارے میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ تو گیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشکل وقت میں جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے قربانیاں دی اور اس دین کو آگے بڑھانے میں مدد کی، ان کی قربانیوں کی قدر کی گئی تھی، کہ ان کی قربانیوں کی قدر کی گئی، کیونکہ ہمارے ایمان کی نشانیوں میں سے کہ ہاں ایک مسلمان ہے تو اس کی مسلمان کی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ رکھ دی کہ انصار سے محبت ہوتی ہے اسے۔ تو اب انشاءاللہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبد اللہ بن جبیر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ تو حدیث کا ترجمہ ہے، ہم سے اس حدیث کو ابو الولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، انہیں عبداللہ بن جبیر نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اس کو سنا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ تو یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ اب اس حدیث کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابن، یہ باب ہے، آپ کو پتہ ہے جب بابن لکھا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہذا بابن، یہ باب ہے۔ علامت الایمان، ایمان کی علامت، حب الانصار، انصار سے محبت ہے۔ تو انصار سے محبت اگر کسی کے اندر ہے تو یہ ایک طرح سے علامت ہے کہ اس شخص کا ایمان جو ہے وہ اچھا ہے۔ اگر انسان کے دل میں انصار سے کوئی رغبت نہیں ہے یا ان سے بغض ہے تو یہ ایمان کی خرابی اور ناقص کا اظہار کرتا ہے۔ تو اب باب کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا بات کریں تو یہاں پر امام بخاری نے، پیچھے ہم نے دیکھا کہ جس طرح دیکھیں قرآن میں بھی ربط ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی صورتوں کا، مضامین کا ایک ربط ہوتا ہے۔
جو ہمیں بالکل واضح نظر نہیں آتا، لیکن علماء اس ربط کو پہچانتے ہیں جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام بخاری نے بھی کوشش کی ہے کہ ان کے ابواب بندی، جس طرح سے انہوں نے ترتیب دی ہے احادیث کو اپنے کتاب میں، تو اس میں انہوں نے ایک طرح سے ربط رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر ہم غور کریں کہ انسان کو وحی کا آغاز کہاں سے ہوا، انسان کے دین کا آغاز کہاں سے ہوا، وحی سے ہوا۔ تو وحی سب سے پہلی چیز ہے، وحی سے ہمیں جب پتہ چلا تو ہمارے دل میں ایمان آیا، جب ایمان آیا تو ہم نے علم حاصل کیا تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ پائے، پھر جب علم حاصل کیا تو پھر اعمال تک پہنچے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ربط ہے۔ اسی طرح اب اس باب میں امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ انصار کی محبت جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو آپ کو اگر یاد ہوگا پیچھے ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں ہمیں 3 باتوں کا کہا گیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں جس سے انسان جو ہے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ اس سے اس کا کامل ہوتا ہے، اس کو حلاوت ایمان کی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز کیا تھی کہ اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بغض رکھنا۔ تو یہاں پر اب ایک مثال کے طور پر اس حدیث کو پیش کر دیا امام بخاری نے کہ اگر ہمیں کہا گیا اللہ کی خاطر محبت کرنی ہے تو پھر ہمیں کن لوگوں سے محبت کرنی ہے جو کہ ہم یہ سمجھے کہ ہاں واقعی ہماری یہ محبت اللہ کی خاطر ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں پر انصار کا ہمیں بتایا کہ انصار سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، یا ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ گویا کہ اگر ہم پچھلی حدیث پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اللہ کی خاطر محبت کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے، تو ہمیں انصار سے ایک مثال بتا دی کہ تمہیں انصار سے محبت کرنی ہے۔ ظاہر یہ ایک مثال ہے، اس کے علاوہ بہت سی محبتیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا لاسٹ ٹائم کہ ایمان ہم جو ایمان کی محبتوں کی علامات کیا ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایون اپنے رشتہ داروں سے بھی اگر اللہ کی خاطر محبت رکھیں گے تو یہ بھی ہماری ایک عبادت اور ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شوہر اور بیوی کی محبت میں بھی ہم اللہ کی خاطر ان سے بھی محبت کر سکتے ہیں، اور ان کی میں نے علامات بھی بتائی تھی آپ کو کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہماری محبت اللہ کی خاطر ہے۔ تو یہاں پر ہمیں اب انصار کی محبت کا کہا گیا کہ انصار کی محبت سے بھی ایمان کی پہچان ہے۔ اگر ہمارے دل میں انصار کی محبت ہے تو گویا کہ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے کہ ہاں ہمارا ایمان اچھا ہے۔ تو اور بات کا دوسرا مقصد جو ہے امام بخاری کا یہ ہے، ایک تو ربط بتایا ہے امام بخاری نے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ مرجئہ کے عقیدے کا رد کیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پیچھے کہ جو گمراہ عقائد رکھنے والے گروہ تھے موجود اور آج بھی ہیں مسلمانوں میں، ہمیشہ گمراہ عقیدے کے لوگ موجود رہے ہیں۔ تو جو ایک گروہ تھا مرجئہ جو کہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ایمان جو ہے بس ایک دل میں ہوتا ہے، اس کا نہ اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے، نہ انسان کے کردار اخلاق سے کوئی تعلق ہے۔ بس اگر انسان دل میں اقرار کر لے جو لا الہ الا اللہ کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر وہ مسلمان ہے۔ تو یہ عقیدہ بہت ہی گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے انسان کو، گناہ کرے نہ کرے، عبادات کرے نہ کرے، کیونکہ ایمان تو ہے بس، اور ایمان ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، امام بخاری نے ہر عمل اور ہر اخلاق کی بات کو ایمان کے ساتھ تعلق بتایا ہے، جو کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے زیادہ چیزیں بتائی جو کہ ہمارے اعمال کو یا تو ہمارے ایمان کو یا تو بڑھاتی ہیں، یا اگر ان کی غیر موجودگی میں ہمارا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیں، اگر علامت
ایمان کی علامت ہے انصار کی محبت، ٹھیک ہے؟ تو جس چیز کی علامت ہوتی ہے، جس کا اظہار ہوتا ہے، علامت کیا ہے؟ نشانی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں ہمارے دل میں ایمان ہے۔ تو جس چیز کی نشانی ہوتی ہے وہ چیز جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہوتی، جبکہ مرجعہ کے عقیدے کے تحت دل میں چھپا ہوا ایمان ہوتا ہے۔ تو کسی کے دل کے اندر انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا چھپا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن جو چیز کا کسی کام سے، کسی عمل سے، کسی طریقے سے، کسی ہمارے جس طرح سے ہم جو سوچتے ہیں، جو اظہار ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کا اثر اگر ایمان، اس سے ایمان کا کنیکشن ہے، تو گویا کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز دل میں نہیں ہے، کیونکہ جتنی زیادہ دیکھیں میں بھی انصار سے محبت کا دعویٰ کر سکتی ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، بہت سے مسلمان کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب کی محبت برابر ہوگی؟ کہ انصار بعض لوگ ٹھیک ہے ہاں انصار مدینہ تھے، لیکن کون تھے، کیا تھے، کوئی ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو محبت ہمارے دل میں ان کی کیسے پیدا ہوگی؟ تو جس کو جتنی معرفت ہوگی اتنا زیادہ اس کو ایمان بڑھے گا اس کا، کہ ان کے کارنامے دیکھ کر، ان کی قربانیاں دیکھ کے انسان کے دل میں ایمان اسی حد تک بڑھے گا۔ تو گویا کہ ایمان جو ہے وہ جامد چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کا انسان کے اعمال سے، انسان کے اخلاق سے، انسان کی سوچ سے، انسان کے طور طریقوں سے، ان سب چیزوں سے ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، تو باب کی یہ ایکسپلینیشن ہے۔ اب ہم حدیث کا متن پڑھتے ہیں۔ سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الایمانی، ایمان کی نشانی، حب الانصار، محبت ہے انصار کی، وآیت النفاق، اور نفاق کی علامت، بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا ہے۔ اگر کسی کو انصار کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے، انصار سے نفرت رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ نفاق کی علامت ہے۔ یہاں پر ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہاں پر حب الانصار کو من الایمان یعنی ایمان کا جز نہیں قرار دیا گیا، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی اب تک وہ ساری کیا تھی؟ ایمان کا جز تھی، ٹھیک ہے؟ ایمان کی شاخیں تھی۔ اگر ایمان کی ایک شاخ، کسی درخت کی شاخ ٹوٹتی ہے تو وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے نا۔ اگر ایک شاخ ٹوٹ گئی تو درخت میں کمزوری آئی۔ تو جو ایمان کی شاخ، جن کاموں کو کہا گیا، اگر اس میں انسان کی کمی ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں رہتا اگر اس کی ایک شاخ مسنگ ہے، ایک ایسا عمل اس کے اندر نہیں ہے جو کہ ایمان کے جزیات میں سے ہے۔ لیکن یہاں پر علامت بتائی گئی ہے، گویا کہ علامت، پہچان۔ اگر کوئی مسلمان انصار سے محبت رکھتا ہے تو لازماً اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر بغض کرنے والے کو منافق کہا، کافر نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب دیکھیں انسان کا اگر ایمان ناقص ہوتا جاتا ہے، اگر وہ اس کے جزیات میں کمی کرتا جاتا ہے ایمان کی، تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر علامت بتایا تو علامت نہیں ہے اس کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے اندر منافقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو نفاق بتایا کہ بغض جو ہے انصار سے، بغض وہی لوگ کریں گے جس کے اندر نفاق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بظاہر مسلمان بن رہے لیکن ان کے اندر ان کا ایمان پکا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں جن سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن سے اللہ نے محبت کی، تو ان سے اگر جن لوگوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی، جن کی قربانیوں کے ذریعے ایمان کی بقا رہی، ایمان باقی رہا، اگر ہم ان سے محبت، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم ان سے کیوں محبت نہیں کریں گے؟
جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان باقی رکھنے کے لیے ان لوگوں نے اتنی قربانیاں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو جاری رکھنے کے لیے انصار نے اتنی قربانیاں دی، تو ہم کیوں ان سے محبت نہیں کریں گے؟ تو پھر اگر ہمیں ان سے بغض ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایمان جو ہمارا جو ہے ایمان کی ویلیو نہیں ہے ہمارے دل میں، گویا ہمارا ایمان ظاہری ایمان ہے صرف، اس لیے نفاق کہا گیا۔ انصار کون تھے یہ جاننا ضروری ہے۔ دیکھیں کسی کی محبت ہمارے دل میں صرف اس لیے نہیں آ جاتی کہ ہمیں کہہ دیا جائے کہ ان سے محبت کرو، تو انشاءاللہ ہم انصار کون ہے اس کا تھوڑا سا جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث انصار کی بارے میں بیان فرمائی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی اہمیت کو ہم پر ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس کے لیے اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں انصار کی تعریف فرمائی ہے، تو میں تھوڑا سا آپ کو احادیث اور بھی بتاتی ہوں جن سے انصار کی محبت کی طرف ہمیں پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی اپنا شمار انصار ہی میں کرتا۔ تو گویا سبحان اللہ، دیکھیں ہجرت جو تھی اس زمانے میں، جو اسلام کے لیے ہجرت جو مست تھی، اسلام کا کے لیے ریکوائرڈ فرض تھا، تو ہجرت کا بڑا اجر و ثواب بھی تھا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی انہوں نے اپنے ہجرت کے ثواب کو قائم رکھنے کے لیے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی دوبارہ مکہ میں سیٹل نہیں ہوئے۔ جب ایک بار مکہ چھوڑ دیا تو پھر مدینے ہی کی مستقل رہائش اختیار کی، مکہ میں دوبارہ جا کے اپنے گھر آباد نہیں کیے انہوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ ہجرت کا ثواب ضائع نہیں کرنا چاہ رہے تھے وہ۔ انہوں نے ایک بار اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تو بس پھر اس کو چھوڑ ہی دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہجرت کا ثواب، میں اپنے ہجرت کے ثواب کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو انصار میں شامل، جیسے انصار کے افراد میں شامل نہیں کرتا۔ تو گویا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے حصہ بن جاتے کہ میں بھی انصاری ہوں، تو پھر ہجرت کا ان کا ثواب نہ رہتا، کیونکہ پھر تو مدینہ ان کی شروع سے ہی مدینہ ان کی لینڈ بن جاتی۔ لیکن یہ ایک طرح سے یہ حدیث بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ انصار کی اتنی فضیلت ہے میرے نظر میں، ان کی اتنی زیادہ محبت اور عزت ہے کہ میں انصاری کہلانا پسند کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں انصاری اس لیے، انصار کا کیا مطلب ہے؟ مددگار، دین کے مددگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اللہ نے ان کو یہی لقب دیا پھر، اور یہ قیامت تک کہ مسلمان ان کو انصار ہی کے نام سے پہچانیں گے، یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی اس لقب کو قائم رکھیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ان کی فضیلت بتانا چاہ رہے ہیں کہ انصار کی فضیلت اتنی بڑی ہے اسلام میں، اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے ان کی کہ میں خود بھی پسند کرتا کہ مجھے بھی انصاری کہا جاتا، مگر چونکہ اگر میں انصار میں شامل ہوتا تو مہاجر نہ کہلاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری حدیث ہے، اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار کی اتنی فضیلت بتائی گئی، مہاجرین کی فضیلت میں کیوں احادیث نہیں آئی؟ تو مہاجرین کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ سابقون اولون تھے وہ بھی، وہ ان کا بڑا مقام ہے، لیکن چونکہ دیکھیں وہ آپ ہی کا قبیلہ تھا، قریش جو تھے، مکہ کے قریش تھے، وہ آپ کا قبیلہ تھا، تو جس کو بھی جو بھی ایمان لاتا ہے تو آپ کے قبیلے کی عزت اور محبت تو خود بخود ہمارے دل میں ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سے ریلیٹڈ ہر بات سے ہمیں محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے بھی محبت ہے ہمیں۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہے، پیدا ہوئے، بڑھے، تو ان سے بھی ہمیں محبت ہے، تو وہ ایک قدرتی کنیکشن ہے۔ لیکن انصار کا چونکہ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ان کو ملا، تو
ان کے لیے ہمیں یہ نہ کہ ہم بھول جائیں کہ انصار کی قربانیوں کو بھول جائیں، اور اس وجہ سے انصار کے لیے خاص احادیث فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا، دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر سب لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں، تو میں انصار ہی کی وادی کو اختیار کروں گا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی آئی تھنک بخاری میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو اس میں کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگ اگر انصار کی مخالفت کر رہے ہوں مثال کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ساتھ دیں گے؟ انصار کا ساتھ دیں گے۔ اچھا، تیسری حدیث ہے انصار کی فضیلت میں، حدیث بخاری 3783۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا اور ان سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ بس جو شخص ان سے محبت رکھے گا اس سے اللہ محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا ان سے اللہ بغض رکھے گا۔ کیونکہ ہم نے یاد ہے لاسٹ کلاس میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل کو بلا کر کے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل آسمانوں میں جیسے منادی کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تو اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس شخص کی محبت کو دنیا میں ڈالا جاتا ہے، دنیا والوں پر ڈالا جاتا ہے، تو پھر تمام دنیا کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ تو سبحان اللہ، انصار کی اللہ تعالیٰ یہاں اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انصار سے محبت رکھتا ہے، تو جو بھی انصار سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی ہیں احادیث، لیکن انشاءاللہ اتنی کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انصار اور مہاجرین کی تعریف کی ہے۔ انصار کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر۔ انصار جو ہے وہ ناصر کی جمع ہے، اور ناصر کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ تو ان کو انصار کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیونکہ یہ دین کے مددگار تھے، اس وقت مددگار بنے جس وقت دین کو سخت ضرورت تھی ان کی مدد کی، ٹھیک ہے۔